اللہ آپ کو عزت. ویسے میں نہیں چاہتا تھا کہ آج کے رات کو سلام دعا کر لیں. میں چاہ رہا تھا کہ صرف فضائل بیان کریں اور کچھ روئیں امیر المومنین علیہ السلام کے غم میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. بڑی ایک حسرت تھی آپ کے ساتھ بات کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے آج پوری کر دی ہے. آپ کا ماشاءاللہ بہت وسیع علم رکھتے ہیں آپ. میں آپ کا خادم ہوں. کہاں سے کال فرمایا؟ کیا ہے اسم ہے آپ کا؟ مجاہد میرا نام ہے، ملتان سے کال کی ہے. مجاہد بھائی فرام ملتان. اللہ آپ کو سلامتی دے. جی حکم کریں. جی جی. تو ایک حسرت سی آپ سے بات کرنے کی، اور آپ کا بڑا چرچا ہے ہندوستان میں، ہمارے پاکستان میں، ہمارے ملتان میں. سادات بڑا خاندان ہے، گیلانی سادات. تو اس حوالے سے ایک میرا سوال تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا مجھے تھوڑا ابہام تھا، تو وہ کلیئر کرنا تھا. یہ بتائیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام قرار دے یا حرام کو حلال قرار دے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں شیعہ مصادر؟ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ مسلمان نہیں ہے بھائی. یہ مطلب دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ جی 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 بالکل. عمدن اگر غلطی سے اگر کرتا ہے نا، غلطی اور چیز ہے، اگر عمدن کرتا ہے تو وہی ہے. نہیں مطلب ایک شخص کو مسئلہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے کہ یہ حلال ہے، اور اگر آپ اس کو حرام سمجھیں گے تو مطلب آپ تو غلطی پر نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح. جی اب ٹھیک ہے، مطلب وہ اس دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب اس حوالے سے سوال تھا کہ جو ہمارے یہاں سادات خاندان ہیں، تو سادات میں جو علوی سادات ہیں، حضرت حسن حضرت حسین کی اولاد سے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بیٹیوں کے رشتے ہیں وہ غیر علوی حضرات کو دینا حرام ہے. تو کیا ایسے سادات وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ دیکھیں اگر ان کو پتہ ہے، اگر وہ کسی شبہ کے بنا پہ کہتے ہیں نا، اگر ان کے ذہن میں شبہ ہے، ان کی ایک حدیث سمجھ نہیں آئی، وہ اس بنا پر کہتے ہیں، تو وہ الگ بات ہے. ان کے پاس ایک عذر ہے کہ ان کو حدیث نہیں سمجھ آئی، کسی نے ان کو غلط بتا دیا بھائی، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ اسلام میں یہ حلال ہے اور اس کو کہتے ہیں حرام ہے، بالکل بالکل یہ کفر ہے. لیکن یہ کفر اس طرح کفر نہیں ہے بھائی. اس کی وجہ سے یہ نجس ہو گئے، اس کی بیویاں ان پہ حرام ہو گئیں، اور ان پر اسلام دنیا میں اسلام کے احکام جاری ہوں گے. ان کا جو عمل ہے یہ کفر ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے ساتھ کیا کرے. سمجھے نا؟ نہیں یہ میرے پاس اصول کافی ہے. یہ ذرا میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیں. یہ جلد نمبر 3 ہے، یہ میرے پاس ہے. آپ کا اپنا کیا مسئلہ کیا بھائی؟ آپ شیعہ ہیں؟ نہیں وہ آپ کے مساجد سے پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ جو الجھن ہے وہ دور ہو جائے. جی جی. اگر یہ دیکھیں آپ اگر یہ کہتے ہیں آپ سادات کو یہاں پہ کافر بنانے آئے ہیں، تو پہلی بات یہ نا، نہیں سادات کو نہیں، وہ مطلب ایک مسئلہ کلیئر کرنا ہے تاکہ یہ بات وہ تو آسان ہو آپ جائے. کے مذہب میں بھی، وہ آپ کے شیعہ مذہب میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ چیز کافر ہے. آپ کے یہ چیز حرام ہے. نہیں جو شیعہ مصادر کے اصول ہیں، اصول اگر ان آپ کے مذہب میں آپ کے علماء کے فتوے ہیں کہ یہ نکاح جو ہے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. شیعہ مذہب میں ایسی کوئی بات نہیں. نہیں آپ کی ڈیبیٹ ہوئی اور آپ نے کہا کہ یہ حرام ہے، اور جو اس حرام کو حلال قرار دے یہ حلال ہے. بالکل بالکل. جو شخص دیکھیں، جو شخص آمدان دیکھیں، عوام کا اتنا قصور نہیں ہے مسائل میں، کیونکہ عوام کو پتہ نہیں ہوتا. عوام کے ذہن میں وہ ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اس نکاح، وہ صدقے کا مسئلہ لاتے ہیں نا کہ صدقہ اس پہ جائز ہے تو یہ کیسے نکاح ہو سکتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اس کی کوئی شرعی دلیل ہے. جو شخص یہ سمجھے، دیکھیں جو شخص کے ذہن میں یہ ہے کہ پیغمبر نے اس کو حرام بنایا ہے، وہ ایک جہل میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اس سے بڑا فرق کرتا ہے جو شخص جانتا ہے پیغمبر نے اس کو جائز قرار دیا، وہ کہتا ہے حرام ہے. ان دو افراد میں آپ فرق کیجئے. ایک شخص یہ سمجھتا ہے، وہ جہل کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس نکاح کو حرام قرار دیا. یہ شخص جاہل ہے. ایک شخص ہے ذاکر ہے، عالم ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، حرام نہیں ہے، وہ اس کے باوجود وہ تقریر کرتا ہے، کہتا ہے یہ حرام ہے. وہ شخص جو تقریر کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ اللہ اور رسول پہ افترا باندھتا ہے، ٹھیک ہے نا.
मतलब لیکن وہ بھی اس طرح کا ज़ाकरी- کافر نہیں ہے، اس طرح کا کافر نہیں ہے کہ بھئی وہ اب مرتد دین سے خارج ہوگا، مرتد ہوگا. اس کا کفر اس طرح ہے کہ جب تک دنیا میں اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے، آخرت میں اس کا جو عمل ہے وہ بالکل کافرانہ عمل ہے، نہیں، اور وہ یہ آپ تھوڑا خالد فی النار اصول ہے. کافی کے ہاں مطابق بالکل وہ خالد فی النار ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. اصول کافی کے مطابق آپ جو اللہ guidance کی دے رہے ہیں، آیات کی یہ اس نے غلط ثابت تکذیب ہو کی رہی ہے، رسول اللہ صلی اور اللہ آپ علیہ کہیں وسلم تو کی میں اس نے حوالہ تکذیب پڑھتا کی ہے، وہ کافر مشہور ہوگا. جی سر آپ پڑھیں، کافی پڑھیں، بسم اللہ. یہ اصول کافی کے حساب سے آپ کا یہ ریفرنس غلط ہے، یہ آپ کی وہ غلط ثابت ہو رہا ہے. آپ اصول بسم کافی اللہ مجھے پڑھنے آپ پڑھ کے سنائیں جی، پڑھ کے جی سنائیں. یہ ہے جی اصول کافی، یہ جلد نمبر 3 ہے، یہ میرے پاس ہے، اور صفحہ نمبر 245 ہے. ٹھیک ہے، اوکے. یہ کہتے ہیں، عربی پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے. یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کی بات چل رہی ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں. یہ بدعت کی بات آگے وہ کہتے ہیں کہ وَأَن يَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَلِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَدَانَ بِذَلِكَ. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حلال کو وہ کہیں کہ یہ حرام ہے، اور حرام کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ حلال ہے، اور اس کو دین سمجھے، جیسے کہ ذاکرین کا یہ معمول ہے، یہ ہر مجلس میں یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے. اب کہتے ہیں کہ فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجًا مِنَ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ. تو اگر جس کا یہ عقیدہ ہوگا تو وہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا اور ایمان سے بھی خارج ہو جائے گا. وہ داخل فی الکفر، اور کفر میں داخل ہو جائے گا. یعنی وہ اسلام سے بھی گیا، اور نہ اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو مومن کہہ سکتے ہیں، بلکہ وہ کافر ہو جائے گا. تو اب آپ بتائیے کہ ان ذاکرین کے بارے میں، اور آپ تو حجت تام ہو چکی ہے، کیونکہ مراجع کا بھی یہ فتویٰ ہے اور آپ نے بھی فتویٰ دیا ہے، جو آپ کی اتنے بڑے بڑے بیانات سن کر بھی یہ کہے کہ نہیں، یہ جو رشتہ حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے، تو اس نے اللہ کے جو حلال کردہ تھا اس کو حرام قرار دے دیا ہے. تو کیا اس فتوے کی ضد میں وہ آئے گا؟ میں نے عرض کیا خدمت میں، اس کے اگر کسی کوئی شخص جاہل ہے اس کا حکم اور ہے. نہیں، ذاکرین اور جو اللہ ان کے تعالیٰ علماء نے ہیں، بڑے بڑے علماء جی ہاں، علماء کو یہ حق نہیں ہے. اگر کسی کو پتہ ہے، دیکھیں جس علماء کی 2 قسم ہیں. دیکھیں، ایک عالم ہے جو ساکت ہے، کچھ بولتا نہیں ہے، وہ بھی ملعون ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا ظہرت البدع فعلی العالم ان یظہر علما وان لم یفعل فعلیہ لعنۃ اللہ. جب بدعتیں ظاہر ہوں تو عالم پہ واجب ہے کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث لوگوں کو سنائے. اگر وہ نہیں کرتا یہ کام تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے. تو علماء جو اس مسئلے پہ ساکت ہیں، بولتے کچھ نہیں ہے، وہ بھی ان پہ اللہ کی لعنت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. اور وہ علماء جن کو پتہ ہے یہ چیز حلال ہے، اور لیکن وہ ضد میں آ کر کہتے ہیں یہ حرام ہے، وہ ان کا تو پھر عرض یہی ہے جو آپ نے حدیث سنائی ہے، مطلب وہ اسلام سے بھی خارج اور ایمان سے بھی خارج ہے. آپ کے جو شیعہ مصادر کے حساب سے وہ کافر ہو جائیں گے. وہ قرآن کی آیات ہیں، اس میں وہ کم نہیں ہے بھائی. مطلب کافر ہو جائیں گے جو شیعہ ذاکرین ہیں. جی ہاں بالکل. جو حلال کو جو حرام کر دیتا ہے، حرام کو جو حلال کر دیتا ہے، وہ دین سے خارج ہے. بات لیکن ذاکر سب اس طرح نہیں ہے کہ سب وہ دیکھیں، ذاکر اس طرح نہیں ہوتے کہ ان کے پاس بڑا علم ہوتا ہے. ذاکر عام آدمی ہے. ذاکر اکثر قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے بیچارہ، یہ کافی وغیرہ بھی نہیں پڑھ سکتے. ذاکرین کو تقریر کرنا آتا ہے، وہ اچھا تقریر کر لیتے ہیں، اسپیڈ سے بات کرنا آتا ہے ان کو. اور انہوں نے تقریر یہ کسی کتاب پڑھ کے نہیں سیکھی ہے، انہوں نے ایک ٹیپ دیکھ کر انہوں نے سیکھی ہے. وہ ٹیپ ریکارڈر سے، پرانے زمانے میں ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے، اب آج کل CD ہے، DVD ہے، USB ہے، اس سے سیکھتے ہیں نا. اجازت دیں، اس سے سیکھ کر انہوں نے تقریر کرنا سیکھ دیا. تو جو دیکھیں، جو عذر عوام کے لیے آتا ہے وہ بہت سارے ذاکرین کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ بیچارے بالکل ان کو کچھ نہیں آتا. ذاکرین کو ایسے ذاکرین جو کتاب پڑھ سکتے ہیں، حدیث پڑھ سکتے ہیں، وہ ہزاروں میں ایک ہیں، وہ زیادہ نہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے. تو اس طرح یہ کفر کے جو آپ تلوار لے کے آئے نا، اس تلوار سے آپ سب کو نہیں مار سکتے. وہ بہت کم لوگ ہیں جو اس تلوار سے مرتے ہیں، جن کو پتہ ہے، جن پر حجت تام ہو چکی ہے، جو آپ جن پہ حجت تمام کھل چکا ہے، جن کو مراجع کے فتاوا کا پتہ ہے، وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. مراجع کے فتوے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی. مراجع کے فتویٰ کسی کے لیے حجت نہیں ہے. مراجع کا فتویٰ بھی تو یہی ہے کہ یہ حلال ہے نا، وہ خود پتہ ہے کہ اس نے مراجع نہ قرآن نہ سنت ہے. مراجع نہ قرآن نہ سنت ہے، ان کا فتویٰ کوئی حیثیت نہیں. مطلب یہ ہے کہ مراجع کا اس کو علم ہے، وہ بتا دیا. مراجع یہ فتویٰ لے کے آ جائے نا، مراجع خود کافر بن جاتے ہیں.
مہاراج یہ خود انہوں نے خود کتنے حلال کو حرام بنایا کتنے حرام. بہرحال میرے بھائی آپ جو ہے نا ایک غیر شیعہ کے طور پہ ادھر آئے نا, یہ بھی ایام شہادت امیر المومنین علیہ السلام ہے. اگر آپ ہمارے مذہب اور آپ کے مذہب کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں اس پہ کوئی سوال ہے تو کر لیں, وإلا میں دوسرے کالر کو لینے کے لیے تیار ہوں. وہ اس پہ ابھی تھوڑی ڈیبیٹ باقی ہے, تھوڑا سے ڈیبیٹ ہے ہی نہیں آپ سے بھائی, اس مسئلے پہ آپ سے ڈیبیٹ ہے ہی نہیں جی. یہ مسئلہ یہ آپ سب سے پہلے آپ کا ابو حنیفہ کا بھی یہی فتویٰ ہے, تو اس کا آپ کہیں گے کافر ہے؟ نہیں یہ تو ابو حنیفہ کا بھی فتویٰ ہے, ابو حنیفہ کا بھی یہی فتویٰ ہے نا, شافعی کا بھی یہ فتویٰ ہے. بات نہیں ہو رہی, یہ شیعہ مصادر کی ابھی بات ہو رہی ہے. نہیں اگر یہ ذاکر کو آپ کافر بناتے ہیں نا, اور ذاکرین کو اگر تم کافر بناتے ہیں تو ابو حنیفہ بھی کافر ہے نا پھر تو. اور ذاکرین بیچارے کو کیا آتا ہے؟ ابو حنیفہ تو امام اعظم ہے تمہارا, اس کو کفر کا فتویٰ دینا نا ذرا. پوائنٹ آف ویو سے تو ہم نہیں بیان کر رہے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, ابھی تو آپ مسلک اور آپ کے مصادر کے حساب سے بات ہو رہی ہے. آپ ادھر آئے نا, آپ تو کوئی شیعہ ہے نہیں, آپ ایک غیر شیعہ آدمی ہیں, آپ ہم سے امامت پہ بات کر رہے ہیں. آپ ادھر ایک سوال تھا. آپ تھینک یو سر. اگر آپ اگر یہ کفر ہے نا, یہ سب سے پہلے آپ کے اماموں کو لگتا ہے یہ کفر کا فتویٰ. عمر کو لگا, عمر نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ عمر نے ہی تو حرام بنایا تھا کہ عجم عرب میں شادی نہیں کر سکتا اور غیر قریش میں شادی نہیں. یہ سب سے پہلے عمر نے کیا تھا, یہ تو سب سے پہلے عمر کا سیرہ ہے, ٹھیک ہے نا, عجم عرب میں نہیں کر سکتا. کفر لے کے نا, کفر اب دیکھ لو کفر کہاں جائے گا, ذاکرین سے کہاں جائے گا, عمر تک چلا گیا بھائی. خلط مبحث نہیں ہے, یہی مبحث کی بات کر رہے ہیں, حرمت نکاح کی بات کر رہے ہیں. اور یہ نکاح دیکھیں, کوئی بھی مومنہ کسی مومن سے شادی کر سکتا ہے. عمر نے کہا کہ بھائی کیا عجم عرب میں شادی نہیں کر سکتا, عجم عرب میں شادی نہیں کر سکتا, اور عرب قریش میں شادی نہیں کر سکتا. یہ کفر ہے کہ نہیں؟ وہ تو آپ پہلے بھی کہتے ہیں. اب شیعہ مصادر اور شیعہ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس حوالے سے تھوڑا مجھے بھائی شیعہ کو چھوڑو, ذاکرین بیچارے انہوں نے کیا ادعا کیا, ذاکرین کے کیا ویلیو ہے؟ یہ بتائیے کہ عمر کے مقابلے میں ذاکرین کیا نہیں, پہلے تم عمر کا بولو, پہلے تم عمر کا جواب دے کہ اس نے کتنے حلال کو حرام بنا دیا. اس نے تراویح بنا دیا, رمضان کا مہینہ تراویح بنا دی. ایک سوال ہے, اچھا یہ سمجھیے کہ جو ایک شخص زنا حرام ہے, مثال کے طور پر ایک زنا جو ہے, ہیلو جی ہیلو جی آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے بھائی, آ رہی ہے. ہیلو جی میں یہ اسی حوالے سے سوال تھا. مثال کے طور پر زنا یہ جو ہے وہ حرام ہے, ایک شخص زنا کو حلال سمجھ کے کرتا ہے اور ایک شخص زنا کو حرام سمجھ کے کرتا ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے شیعہ مصادر؟ آپ بتائیں آپ کے نزدیک کیا فرق ہے؟ نہیں آپ شیعہ مصادر کے حساب سے بتائیں کیا فرق کرتے ہیں آپ؟ اوکے میرے بھائی, کوئی موضوع کو اس کا موضوع مشخص ہی نہیں ہے, ایسے مناظر کرنا ہے نا. یہ حلال کو حرام سمجھنا اور حرام کو حلال سمجھنا, یہ موضوع چل رہا ہے. اوکے تھینک یو سر, اللہ آپ یہ بتائیں. جی ابوبکر عمر کے کفر سے اس نے دفاع کیا بھائی, جب ثابت ہو گیا آپ ہی کے مسلک سے, آپ ہی کے کتب سے کہ آپ ہی نے جو موضوع اٹھایا نا, اس سے عمر کا کفر جب ثابت